وسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة صدق الله العظيم خلق عظیم اسوہ کامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم اسوہ کامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عباد عزیز سارے جہاں کو سکھا دیا۔ میرے معزز سامعین و اساتذہ کرام اور مکتب ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک شہری۔ برادران اسلام، سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہری کہتے ہیں کس کو ہے، شہری سے مراد کیا ہے۔ برادران اسلام، شہری سے مراد وہ شخص ہوتا ہے جو کسی بھی ملک یا ریاست کا باشندہ ہو، یعنی ملک میں رہنے والا ہو اور ملک کے قوانین کو تسلیم کرتا ہو۔ برادران اسلام، جب ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہلو کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اقدام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہریت دو طرح کی شہریت ہے، ایک شہریت مکی زندگی کی شہریت اور ایک شہریت مدنی زندگی کی شہریت۔ مکی زندگی کی شہریت عام شہریت تھی جہاں ریاست کا وجود نہیں تھا، جہاں قبائلی جاگردانی تھی، یعنی صرف فرائض تھے، جہاں ریاست والے حقوق نہیں ملتے تھے۔ جبکہ مدنی زندگی میں آپ ایک بہت بڑی عظیم شہری تھی جو حقوق بھی تھے اور فرائض بھی تھے۔ میرے برادران اسلام، یہ بات مبالغہ رائے سے خالی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی قسم کی شریعت اور دوسری قسم کی شریعت دونوں میں بے مثال نظر آتی ہے۔ وہ اتنے باوقار شہری تھے کہ قرآن کریم نے جو ارشاد فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیری سیرت کو تمام ہم نے تیرے بہترین نمونہ بنا دیا ہے۔ میرے برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ ایسا بھی سلوک فرماتے۔ صدر محفل میں توجہ کا طلبگار ہوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے ساتھ ایسا اس نے سلوک میں بے کمال کے ان ماں بہن بیٹی کو میراث دینے والے، ماں کی بھی چادر بچھا دینے والے، بیٹی کی عزت میں کھڑے ہو جانے والے اور بہن کی عزت کرنے والے تھے۔ اور فرمایا اور جمعہ رشتہ داروں کے ساتھ رضا الہ کی خاطر اللہ تعالیٰ کے حسن سلوک فرمانے والے تھے۔ میرے معزز سامعین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب میں یوں فرمایا کہ جس نے مسکین کو صدقہ دیا، جس نے مسکین کو صدقہ دیا اسے ایک ثواب ہے، اور جس نے قرابہ پھور کو صدقہ دیا اسے دگنا ثواب ہے۔ میرے معزز دوست و احباب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دلہا کے چہرے والے، وہ نئی کی زلفوں والے اور علم بشرا کے سینے والے ہم سے ایسا مثالی سلوک فرماتے کہ اس کی جان کو اپنی جان سمجھتے، اس کے مال کو اپنا مال سمجھتے، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے اور اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے اور اس کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے۔ اور فرماتے اے مسلمانوں، اے لوگوں سنو کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے کامیاب ہونے بھی نہیں۔ میرے عزیز ہم مکتب ساتھیوں اور صدر محفل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں جس بات پہ سب سے زیادہ تاکید کی تو وہ یہ ہے کہ ہمسایہ کے ساتھ اس نے سلوک فرمایا، ہمسایہ کے ساتھ اس نے سلوک فرمایا، غلاموں کے ساتھ اس نے سلوک فرمایا، اور فرمایا جو خود کھاؤ وہی انہیں کھلاؤ، جو خود پیو وہی انہیں پلاؤ، اور جو خود پہناؤ وہی انہیں پہناؤ، کیونکہ وہ بھی تمہارے طرح کے انسان ہیں۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عام شخص سے ملتے تو خندہ پیشانی سے ملتے، معافی سے کام لیتے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارے ہیں۔ کتنے سال؟ 10 سال گزارے ہیں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال گزارے ہیں، حتیٰ کہ ان 10 سال کی دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک بھی نہ کہا کہ انس بن مالک یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، کس وجہ سے نہیں کیا۔ اور ایسا انس بن مالک کچھ روایت میں فرماتے ہیں کہ ذریعہ معاش کی تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعہ معاش کی تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی، لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کا سہارا نہ لیا،
धोखे बाजी का सहारा ना लिया और फरमाया कि जो सच्चा तिजारती है, जो सच्चा तिजारत और सच्ची तिजारत करता है, उसके लिए मेरा हुक्म है तो जन्नत में सदीकों, शहदा व नबियों के साथ होगा। बिरादरान इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इज्जत, अजमत, कानून मसावत की बुनियाद पर थी। किसी छोटे को किसी बड़े पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, और किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई बर्तरी हासिल नहीं सवाए तकवा की। हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं, हजरत उसामा बिन ज़ैद ने जब बनु मखज़ूम के कबीले की चोर औरत की सिफारिश की ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ उसामा बिन ज़ैद, ऐ उसामा बिन ज़ैद, तुमसे पहले वाली कौम में इसलिए तबाह हो गई क्योंकि वो जब उनमें से कोई अमीर शख्स चोरी करता तो उसे माफ कर दिया जाता, और जब कोई गरीब शख्स चोरी करता उस पर सजा की हद जारी कर दी जाती। सामिन हजरात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए उसामा बिन ज़ैद, आए उसामा बिन ज़ैद, तुम तो इसकी सिफारिश करते हो ना, खुदा की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करते तो उसके भी हाथ काट देता। वस्सलाम।